السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 55 ہے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے شہر کی تھکاوٹ کو اپنے ساتھ اڑانے لگے تھے۔ آسمان پر شفق کی آخری لالی بھی رات کی سیاہی میں تحلیل ہو رہی تھی تو ستارے ایک ایک کر کے نمودار ہونے لگے۔ منار کی بلند و بالا عمارت اب برقی کمکموں سے روشن تھی۔ اسی پرسکون لمحے میں رات کی سیاہی میں گھلتی ہوئی ایک چمکدار سیاہ گاڑی آہستگی سے منار کے مرکزی دروازے پر آ کر رکی۔ چاق و چوبند گارڈز جو اب ہر آنے جانے والے پر عقابی نگاہ رکھتے تھے ایک لمحے کے لیے حرکت میں آئے، مگر گاڑی اور اس کے اندر موجود وجود کو پہچانتے ہی ان کے جسم تناؤ سے اکڑ گئے۔ دروازے خود کار طریقے سے کھل گئے اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ رئیس باہر نکلا۔ اس نے ایک سیاہ 3 پیس سوٹ زیبتن کیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اگلی نشست سے عروضہ اتری جس کے ہاتھ میں ایک ڈیجیٹل ٹیبلٹ تھا۔ رئیس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ اس کی آمد ایک غیر اعلانیہ طوفان کی طرح تھی۔ کھڑکیوں کے شیشوں کے پیچھے دفاتر کی مدھم روشنیوں میں عملے کے سر پھر سے نمودار ہوئے۔ سرگوشیوں نے جنم لیا۔ وہ شخص جس نے 3 دن پہلے یہاں آگ اور خون کا کھیل دیکھا تھا آج دوبارہ یہاں موجود تھا۔ اس کی موجودگی میں خوف نہیں، ایک عجیب سا رعب تھا۔ ولی جو اسی کا منتظر تھا اسے داخلی دروازے پر ہی مل گیا۔ دونوں کی نگاہیں ملیں۔ ان آنکھوں میں الفاظ کے بغیر ایک پوری گفتگو ہوئی۔ ولی نے سر کو ہلکی سی جنبش دی جس کا مطلب تھا سب قابو میں ہے۔ عروضہ سیکیورٹی کے نئے پروٹوکولز کا جائزہ لیں۔ رئیس کی گھمبیر آواز لابی کی خاموشی میں گونجی۔ ولی اسے لے کر سیکیورٹی آفس کی طرف بڑھ گیا۔ عروضہ کے جانے کے بعد رئیس تنہا رہ گیا۔ اس نے اپنی جیکٹ کا بٹن کھولا اور آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا۔ وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا مگر اس کی آنکھیں کام کر رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں کسی ماہر جراح کی نشتر کی طرح تھیں جو ہر سطح کو چیر کر اندر کی حقیقت تک پہنچ رہی تھیں۔ اس نے استقبالیہ پر نصب نئے پینک بٹن کو دیکھا، راہداریوں میں لگے اضافی CCTV کیمروں کے زاویوں کو پرکھا اور اس گلاس وال کو دیکھا جو ٹوٹ چکی تھی مگر اب وہ بالکل ہموار تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ جائزہ لے رہا تھا اس سلطنت کا، اس قلعے کا جس کی فصیلوں کو مضبوط کرنے کا حکم اسی نے دیا تھا۔ سب سے آخر میں وہ منار کے دل کی جانب بڑھا، فجر کے دفتر کی طرف۔ دروازہ بغیر دستک کے کھلا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ میں اس قدر غرق تھی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ وہ پروجیکٹ رانیہ کے لیے آنے والی ہزاروں درخواستوں کو منظم کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے مگر آنکھوں میں ایک جنون کی چمک تھی۔ رئیس چند لمحے دہلیز پر خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی اب بھی چٹان کی طرح اپنے مقصد پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی استقامت کی لہروں نے رئیس کو حیران کر دیا۔ وہ دھیرے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر فجر چونکی۔ رئیس کو اپنے دفتر میں یوں کھڑے دیکھ کر اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ آنے والا تھا۔ ان میں رسمی الیک سلیک نہیں ہوتی تھی۔ تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ رئیس کی آواز میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ اس کے دفتر کا جائزہ لے رہا تھا۔ میز پر پھیلے کاغذات، دیوار پر لگا وائٹ بورڈ جس پر پروجیکٹ کا خاکہ بنا تھا اور سامنے بیٹھی وہ لڑکی۔ فجر نے اپنا کام سمیٹنا شروع کیا، فائلوں کو ترتیب سے رکھا، لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا؟ وہ اس کے اچانک سوال پر خود بھی حیران تھی۔ وہ بالکنی کی طرف بڑھ گیا جہاں سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ وہ بھی اس کے پیچھے وہاں کھڑی ہوئی، ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے۔ کوئی انہیں دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ 3 دن پہلے والے رئیس اور فجر تھے جو ایک دوسرے کو کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ تم نے یہ ہٹ دھرمی کہاں سے سیکھی ہے؟ اس نے شہر کی وسعتوں پر نظریں جمائے ہوئے پوچھا۔ اپنے اصولوں پر اس طرح قائم رہنا یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ اس کی آواز میں طنز نہیں، ایک حقیقی تجسس تھا۔ فجر کے لبوں پر ایک دھیمی پر اسرار مسکراہٹ ابھری۔ آج وہ اسے ڈارک لارڈ کی نظر سے نہیں دیکھ رہی تھی۔ آج وہ اس کے لیے کوئی اور تھا۔ وہ شخص جس نے اس کی جنگ کو اپنی جنگ بنا لیا تھا۔ اس نے جو کیا تھا وہ قابل تعریف تھا مگر کیا وہ اتنی آسانی سے اس کی تعریف کر دیتی؟ وہ بالکنی سے نیچے جھانک رہا تھا اور فجر اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے کھڑی تھی۔ کیا تھا یہ شخص؟ کیا کمی تھی اسے؟ دولت، طاقت، شہرت، سب کچھ تو تھا، پھر وہ اتنا اکیلا کیوں تھا؟ اس کی آنکھوں میں ایسی ویرانی کیوں تھی؟
کیا وہ منار کی بے وفائی کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ میں نے ایک مینٹور سے سیکھا ہے۔ اس کی آواز ہلکی سی سرگوشی میں گھل گئی۔ یہ سنتے ہی رئیس کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ وہ پلٹا۔ تمہارا بھی کوئی مینٹور ہے؟ اس کے لہجے میں ناقابل یقین حیرت تھی۔ تم بھی کسی کی بات مانتی ہو؟ یہ تو کسی دھماکے سے کم نہیں ہے۔ اس کا حیران ہونا بنتا تھا۔ فجر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اب بھی رئیس کے چہرے پر جمی تھیں۔ کسی نے سالوں پہلے کچھ اصول سکھائے تھے، وہ میں کبھی نہیں بھولی۔ اس کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا، کوئی پرانی یاد، کوئی بھولا ہوا لمحہ۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ اسے یاد نہیں تھی؟ اسی نے تو سکھایا تھا۔ وقت کے پنے کی سیاہ سیب زدہ کتاب کی طرح پھڑپھڑانے لگے۔ ہوا کی سرگوشیاں تیز ہو گئیں۔ کیا مطلب؟ ان کی باقاعدہ ملاقات تو پیرس میں ہوئی تھی نا؟ اس سے پہلے رئیس نے اسے کالج میں دیکھا تھا اور اس کے بعد وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں اسے بچایا تھا۔ یہیں سے تو سب شروع ہوا تھا۔ پر فجر کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ ان میں شناسائی کی ایک ایسی پرت تھی جو ان تمام ملاقاتوں سے کہیں زیادہ پرانی، کہیں زیادہ گہری تھی۔ وہ کہاں ملے تھے؟ سرگوشیاں اب ہوا سے نکل کر آس پاس پھیلنے لگیں۔ کیا ان دونوں کا کوئی اور گمنام تعلق بھی تھا؟ یہ تو غضب تھا۔ جنگ کا میدان ایک طرف، یہ یادوں کی بھول بھلیاں کہیں زیادہ پیچیدہ تھیں۔ وقت کی کتاب کا ایک پھولا ہوا ورق پلٹا۔ عنکبوت کا جال واضح ہونا شروع ہوا۔ صنعتی علاقے کی بھاری گالوں، دھول اور فیکٹریوں کی دھوئیں میں لپٹی شام کے سرمئی سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک سڑک گردیزی ٹیکسٹائل کے سامنے سے گزرتی تھی۔ کچھ فاصلے پر بنے بس سٹاپ کی بوسیدہ سی بینچ پر وہ بیٹھی تھی۔ 14 سالہ فجر معراج، سفید یونیفارم پر اسکول بیگ کا بوجھ لادے، بالوں کی اونچی پونی بنائے، وہ اپنے گھٹنوں پر رکھے بیگ پر دونوں ہاتھ جمائے بیٹھی تھی۔ اس کے بھینچے ہوئے جبڑوں اور تنی ہوئی رگوں میں خون دوڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بائیں ہاتھ کی کلائی پر ایک تازہ زخم تھا، جسے وہ اپنے دائیں ہاتھ کے ناخنوں سے بے دردی سے کورید رہی تھی، جیسے درد کو درد سے مٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آنکھوں میں غصے اور بے بسی کا ایک طوفان تھا، گلے میں آنسوؤں کا ایک گولا اٹکا تھا، مگر وہ رو نہیں رہی تھی۔ وہ خود کو اذیت دے کر اس اندرونی خلفشار کو باہر نکال رہی تھی۔ اچانک کچھ فاصلے پر ایک مہنگی سیاہ چمچماتی گاڑی آ کر رکی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑی رہی، پھر اس کا دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا۔ سیاہ ڈریس پینٹ اور برف جیسی سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس وہ 31 سالہ نہایت وجیح شخص تھا۔ اس کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ فون پر کسی سے تیز لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس نے جھک کر انجن چیک کرنے کی کوشش کی، مگر گاڑی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ فون پر کچھ ہدایات دیتے ہوئے اس کی نظریں بے اختیار اس ویران بس سٹاپ کی جانب اٹھیں جہاں فجر بیٹھی تھی۔ یہ صنعتی علاقہ سپہر ڈھلتے ہی سنسان ہو جاتا تھا۔ آسمان پر سرمئی بادلوں کے لشکر جمع تھے، جیسے کسی بھی لمحے برس پڑیں گے، اور اس لیے مزید سنسان سا لگ رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا، پھر آس پاس نگاہ دوڑائی۔ دور دور تک کوئی اور نہ تھا۔ وہ اس وقت یہاں اکیلی کیوں بیٹھی تھی؟ یہ سوچ اسے اس کی جانب لے آئی۔ وہ آگے بڑھا اور بینچ کے دوسرے کنارے پر کچھ فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چمکتے ہوئے سیاہ جوتوں پر فجر کی نظر پڑی۔ اسے احساس ہوا کہ کوئی پاس آ بیٹھا تھا، مگر اس نے گردن اٹھانے کی زحمت نہ کی۔ تم ٹھیک ہو؟ ساتھ بیٹھے شخص نے اسے اپنا زخم کھرچتے دیکھ کر پوچھا۔ اس کے دونوں ہاتھ خون آلود تھے۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ اور فکر مندی تھی، مگر وہ کچھ نہ بولی، بت بنی بیٹھی رہی۔ وہ چند لمحے اس کی اس خاموش اذیت کو دیکھتا رہا، پھر اٹھا۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور چند لمحوں بعد جب واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ وہ دوبارہ آ کر اسی جگہ بیٹھ گیا۔ موسم بھی خراب ہے اور حالات بھی۔ تم ابھی چھوٹی ہو، اگر گھر سے لڑ کر بھی آئی ہو تو تمہیں یہاں اکیلے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے اسے جانتا ہو، جیسے اس کی خاموشی کے پیچھے کی کہانی پڑھ لی ہو۔ میرے پاس ایک ملٹی ٹول نائف ہے اور میں اس کا استعمال جانتی ہوں۔ اس نے پہلی بار کچھ کہا، مگر اب بھی گردن جھکائے ہوئے۔ اور میں گھر سے لڑ کر نہیں آئی، اسکول سے لڑ کر آئی ہوں۔ اس کے جواب میں چھپی خود اعتمادی پر اس شخص کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے پائیوڈین کی شیشی کھولی اور روئی کا پھایا بھگو کر اس کے سامنے کیا۔ وہ اس کا زخم صاف کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، مجھے عادت ہے۔ اس نے اب بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ اور اگر اب تم مجھے اپنا ہاتھ نہیں دو گی تو میں پولیس بلا لوں گا اور وہ تمہیں لے جائیں گے۔
اس کا لہجہ اب دھمکی آمیز تھا، مگر اس میں ایک عجیب سی نرمی بھی تھی۔ اس بار فجر نے سر اٹھایا اور رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں بھڑکتے شعلے سامنے بیٹھے وجیح شخص کی گہری سیاہ آنکھوں سے ٹکرائے۔ ان میں شدید خفگی تھی، وہ غصہ تھی۔ اس شخص نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور خود ہی اس کا زخمی ہاتھ تھام لیا۔ پھر نہایت نرمی سے زخم صاف کرتے ہوئے پوچھا، کس سے لڑ کر آئی ہو؟ کلاس فیلو سے، لہجہ اسپاٹ تھا۔ کیوں؟ اس نے کہا، میں ملعون ہوں۔ زخم صاف کرتا ہوا اس شخص کا ہاتھ ایک لمحے کو روکا۔ اس نے نظر اٹھا کر فجر کے چہرے کو دیکھا۔ 14 سالہ وہ لڑکی ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، آنکھیں نم تھیں، مگر آنسو بہنے کو تیار نہ تھے۔ وہ انہیں بہنے نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے تمہیں ملعون کیوں کہا؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے وہ اس کا سب سے اچھا دوست ہو، کوئی رازداں۔ فجر نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ وہ میرے محلے کی لڑکی ہے اور وہاں سب کہتے ہیں مجھ پر کسی کا سایہ ہے، میں ملعون ہوں۔ وہ اس کی باتیں سن کر اس کی عمر اور اس کے دکھ کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا، کس کا سایہ ہے؟ وہ کہنا چاہتی تھی، بلقیس کا بیٹا، مگر خاموش رہی۔ شاید وہ اپنا سب سے بڑا راز کسی اجنبی پر آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ اس کے ہاتھ پر احتیاط سے پٹی باندھ رہا تھا۔ اس کا سفید یونیفارم کئی جگہوں سے خون کے سرخ دھبوں سے رنگین ہو گیا تھا۔ تو تم نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اپنا بیگ اس کے منہ پر دے مارا، اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ ساتھ بیٹھے شخص نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ یہ بچی اس کی توقع سے کہیں زیادہ خطرناک اور ہوشیار تھی۔ اب کیا ہوگا؟ اب وہ میرے گھر شکایت کرنے آئے گی اور اماں سے مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ تمہیں ڈانٹ سے ڈر لگتا ہے؟ مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی مجھ پر چیخے چلائے۔ اس نے ایک نظر اپنی پٹی بندھے ہاتھ کو دیکھا۔ تمہیں کیا پسند ہے؟ اس بار وہ خاموش ہو گئی۔ اس سوال کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ کاش وہ بتا دیتی، مگر اس نے نہیں بتایا کہ وہ فجر معراج تھی۔ وہ خاموش رہی۔ ساتھ بیٹھا شخص اپنی دوسری گاڑی آنے کا انتظار کر رہا تھا اور اسے یہ بچی کسی دلچسپ کہانی کی طرح لگ رہی تھی، اس لیے وہ گفتگو جاری رکھے ہوئے تھا۔ ویسے تم بڑی ہو کر کیا کرنا چاہتی ہو؟ راج۔ اس جواب پر وہ چونک گیا۔ اس نے اس 14 سالہ لڑکی کو دیکھا جو اب سڑک پر دیکھ رہی تھی۔ وقفے وقفے سے کوئی گاڑی گزرتی تو اس کی ہیڈ لائٹس اس کے چہرے کو روشن کر جاتی۔ میں بڑی ہو کر راج کروں گی، اس شہر پر، آسمان پر، اور… اس نے اچانک رخ موڑ کر اس شخص کو دیکھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ آپ جیسے ہینڈسم شخص کے دل پر بھی۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ ساتھ بیٹھے شخص کا چہرہ پہلے حیرت سے سرخ پڑا اور پھر وہ ہنس دیا۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے مزید سرخ ہو رہا تھا۔ روزانہ اپنے بارے میں ڈھیروں تعریفیں سننے والا شخص ایک بچی کے اس بے ساختہ اور دو ٹوک تبصرے پر بے طرح بلش کر رہا تھا۔ میں ہینڈسم ہوں؟ اس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ ہاں، یک لفظی جواب آیا۔ کتنا؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ اتنا کہ اگر میں عام لڑکی ہوتی تو مجھے آپ پر کرش ہو چکا ہوتا اور میں صبح جا کر اسکول میں سب کو بتاتی اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھتی۔ وہ اتنی صاف گو اور بے باک تھی کہ وہ شخص کھل کر ہنس دیا۔ کئی سالوں میں پہلی بار وہ کسی بزنس ڈیل کے بغیر، کسی مقصد کے بغیر دل سے مسکرایا تھا۔ اس کی ہنسی کی گونج اس سنسان سڑک پر پھیلی اور ابر آلود موسم میں جیسے ایک لمحے کے لیے دھوپ نکل آئی ہو۔ تو آپ کا نام کیا ہے؟ اسے ہنستے دیکھ کر فجر نے پوچھا۔ رئیس اورنگزیب۔ اسے چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ مسکرایا اور ایک ہلکی سی دل نشیں مسکراہٹ جو اس کے سنجیدہ چہرے پر کسی دھیمی روشنی کی مانند پھیلی۔ فجر کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ رئیس یعنی سلطنت؟ آپ رئیس ہیں؟ مطلب آپ کے پاس سلطنت بھی ہے؟ اس کے معصوم سوال پر وہ پھر سے ہنس دیا۔ ہاں، چھوٹی سی۔ اسبات میں گردن ہلائی۔ اس کی نظریں اب فجر کے تجسس سے بھرپور چہرے پر مرکوز تھیں۔ کتنی چھوٹی؟ اب وہ متجسس نظر آ رہی تھی۔ اس کے زخمی ہاتھ کی تکلیف اور اسکول کی لڑائی کا غم اس سوال کے سامنے مان پڑ رہا تھا۔ اتنی چھوٹی کہ اس میں ایک ہیلی کاپٹر اتر آتا ہے۔ وہ اب سوچتے ہوئے بتا رہا تھا جیسے اس چھوٹی سی سلطنت کا نقشہ اپنی آنکھوں میں گھما رہا ہو۔ آپ کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہے؟ ہیزل آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ اسکول کی، ہاتھ کی وہ ساری تکلیفیں بھول چکی تھی کیونکہ تذکرہ سلطنت کا چھڑ گیا تھا۔ اس کے تخیل کی پرواز اب اس ہیلی کاپٹر کے گرد گھوم رہی تھی جو رئیس کی
چھوٹی سی سلطنت میں اترتا ہوگا۔ ہاں ہے، وہ بینچ سے ٹیک لگائے بولا اور پھر آسمان کو دیکھا جو کسی بھی وقت برسنے کو تیار تھا۔ بادلوں کا گہرا سرمئی رنگ اب اور نمایاں ہوا اور ہوا میں نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچھا، اس نے رخ موڑ لیا۔ اس کے ذہن میں اب یقیناً اس ہیلی کاپٹر کا تصور گھوم رہا ہوگا۔ تم دیکھنا چاہو گی؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی دعوت تھی، مگر فجر کا جواب نہیں آیا۔ وہ اب انگلی پر کچھ گن رہی تھی، جیسے کسی بڑے منصوبے کے مراحل طے کر رہی ہو۔ پھر اس نے رئیس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ 10-11 سال بعد میرے پاس بھی ایک سلطنت ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں جگنوں بھرے ہوئے تھے، ایک ایسی روشنی جو ایک مضبوط عزم کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ اسے اپنا پلان بتا رہی تھی۔ ایک 14 سالہ لڑکی ایک سلطنت بنانے کا خواب دیکھ رہی تھی، اور اس خواب کی سچائی اس کی باتوں میں رچی ہوئی تھی، اور وہ اس کے پلان سن کر متاثر ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی ہمت اور خود اعتمادی نے اس کے اندر بھی ایک ہلچل پیدا کر دی تھی۔ ویسے سلطنت بنانے کا کوئی شارٹ کٹ راستہ ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی چھوٹی سی دنیا میں یہ ایک بڑا سوال تھا۔ رئیس نے گردن نہ میں ہلا دی۔ اس کی مسکراہٹ اب مدھم پڑ گئی تھی۔ نو شارٹ کٹ، صرف محنت اور ہوشیاری۔ ہاں، سلطنت بنا لینے کے بعد اسے قائم رکھنے کے لیے کافی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ اسے مشورہ دے رہا تھا، ایک تجربہ کار شخص ایک نو آموز کو زندگی کے اصول سکھا رہا تھا، اور وہ سر ہلا کر سن رہی تھی، اس کی ہر بات کو غور سے جذب کر رہی تھی۔ بارش کی پہلی بوند زمین سے ٹکرائی، ایک ٹھنڈی سی لہر ہوا میں دوڑ گئی۔ اور اگر بنانے کے بعد میری سلطنت کو خطرہ ہوا تو میں اس سے کیسے نپٹوں گی؟ وہ اس سے سب کچھ جان لینا چاہتی تھی، جیسے وہ کوئی بہت بڑا استاد ہو اور وہ اس کی شاگرد۔ رئیس نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ وہ ایک خوبصورت بچی تھی جس کی ہیزل آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، ایک ایسا عزم جو بڑے ہو کر مزید نکھرتا۔ مگر جو چیز اسے واقعی دلچسپ بنا رہی تھی وہ اس کا یہ پختہ ارادہ تھا جس نے اس جیسے شخص کی توجہ بھی اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ جب تم سلطنت بنا لو تو بتانا، خطرہ ہوا تو میں حفاظت کروں گا۔ وہ اس کی بنائی ہوئی خیالی کہانی کا مسیحا بن رہا تھا، اس کے تخیل کو ایک حقیقت کا سہارا دے رہا تھا۔ فجر کی آنکھیں چمک اٹھیں، اس کے چہرے پر ایک ایسی خوشی نمودار ہوئی جیسے اس دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری مل گئی ہو۔ اسپائڈی پرومس؟ اس نے چھوٹی انگلی آگے کی، ایک معصومانہ وعدے کی درخواست۔ اور یہ اسپائڈی پرومس کیا ہے؟ وہ حیران ہوا، اس نے پہلی بار یہ اصطلاح سنی تھی۔ یہ زہریلا وعدہ ہے، توڑنے پر جسم میں زہر پھیل جائے اور توڑنے والا مر جائے گا۔ اس نے کس قدر سادگی سے کتنی خطرناک بات کہہ دی تھی۔ رئیس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کی چھوٹی سی انگلی کو تھام لیا۔ اس 31 سالہ شخص نے ایک 14 سالہ بچی سے اسپائڈی پرومس کر لیا۔ وہ پہلی بار مسکرائی، ایک خالص اور بے ساختہ مسکراہٹ جو اس کے چہرے پر بکھری اور اس کی ہیزل آنکھوں میں چمک پیدا کر گئی۔ اس مسکراہٹ میں وہ ساری تکلیف اور غصہ دھل گیا جو کچھ دیر پہلے اس کے چہرے پر نمایاں تھا۔ بادل اب برسنے لگے تھے اور ان دو اجنبیوں کے درمیان ایک وعدہ ہوا تھا، ایک ایسی انکہی کہانی کا آغاز جس کے بارے میں ابھی کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ کچھ وقت مزید گزرا، دونوں کی نظریں برستی بارش پر تھیں۔ تمہیں مکڑیاں پسند ہیں؟ فجر نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں ایک نئی چمک آئی، جیسے اس سوال نے اس کی توجہ کسی اور جانب مبذول کرا دی ہو۔ اس کی بات سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر گاڑی کی جانب بڑھا۔ بارش کی تیز ہوتی بوندیں اب اس کے چہرے اور بالوں پر پڑ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس لوٹا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت سا شیشے کا جار تھا۔ اس کے بال بارش میں بھیگ گئے تھے اور قطرے اس کی پیشانی سے ٹپک رہے تھے۔ اس نے وہ جار فجر کی جانب بڑھایا۔ اس کے اندر ایک خوبصورت سی قدرے خوفناک مکڑی تھی۔ اس کے لمبے اور پتلے پاؤں کسی نازک جالے پر پھیلے ہوئے تھے۔ مجھے بھی مکڑیاں پسند ہیں، یہ ایک نایاب مکڑی ہے، یہ میری طرف سے تمہارے لیے۔ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی نرمی تھی، جیسے وہ کسی قیمتی راز سے پردہ اٹھا رہا ہو۔ فجر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس جار کو۔ اب وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ اسے فوراً نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی خیال آ رہے تھے۔ کیا یہ کوئی امتحان تھا یا صرف ایک اجنبی کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ؟ پر اگر وہ اسے بھول گیا تو وہ خود کو کیسے یاد دلائے گی؟ ہاں، شاید تب یہ مکڑی کام آ جاتی۔ اس نے جار پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ شیشے کی سرد سطح کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے گھڑی دیکھی، کسی بھی وقت اس کی دوسری گاڑی پہنچنے والی تھی۔ پھر گردن موڑ کر فجر کو دیکھا جو جار پر جھکی اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔
اس کی چھوٹی سی پیشانی پر شکنیں پڑی ہوئی تھیں، جیسے وہ اس نایاب مخلوق کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتی ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ یہ لڑکی باقیوں سے مختلف تھی۔ اس میں کچھ خاص تھا جو رئیس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکا تھا۔ وہ اسے کچھ نصیحت کرنا چاہتا تھا۔ کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں ایک دھیمی سی ہچکچاہٹ تھی۔ مجھے نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا جبکہ نظریں ابھی بھی مکڑی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی آواز میں کوئی طنز نہیں تھا، محض ایک سوالیہ انداز تھا۔ ہاں، وہ دھیرے سے ہنسا۔ وہ اتنی ہوشیار کیوں تھی؟ بولے، اگر مجھے اچھی لگی تو میں سنوں گی، ورنہ دوسرے کان سے نکال دوں گی۔ اس کا انداز گفتگو لاپرواہی سے بھرپور تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ رئیس سیدھا ہوا۔ لڑکر بھاگتے نہیں ہیں، اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، وہیں رہ کر مقابلہ کرتے ہیں اور ہر کسی کی باتوں پر توجہ بھی نہیں دیتے۔ اگر تمہیں کوئی ملون کہتا ہے تو ملون بن کر دکھاؤ، اس طرح کہ وہ دوبارہ تمہیں یہ کہنے سے ڈریں۔ اس کے الفاظ سخت تھے، مگر ان میں ایک گہرا پیغام چھپا ہوا تھا۔ یہ تو الگ سی باتیں تھیں۔ فجر نے پہلی بار اپنی توجہ مکڑی سے ہٹائی اور گردن اٹھائی۔ اب وہ اس کے وجی چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ اگر تم راج کرنا چاہتی ہو تو اپنی پہچان قائم رکھنا، جو چھینے اسے چیر پھاڑ دینا، کسی کو بھی اپنی پہچان چھیننے مت دینا۔ وہ اسے اپنی جیسی بے رحم اور مضبوط نصیحتیں کر رہا تھا۔ بارش اب زور پکڑ چکی تھی، مگر ان کی باتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ سن رہی تھی اور جذب کر رہی تھی۔ اور یاد رکھنا، کسی پر جلد بھروسہ مت کرنا۔ لوگ تمہاری کمزوریوں کو جان کر ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا اور اپنے دل کو بند۔ دنیا ایک ظالم جگہ ہے اور یہاں صرف مضبوط لوگ ہی سروائیو کر سکتے ہیں۔ اس کی آواز میں تلخی تھی۔ یہ تلخی اس نے زندگی کے کٹھن تجربات سے سیکھی تھی۔ بارش کی بوندیں اب ان کے ارد گرد شدت سے برس رہی تھیں، پر وہ دونوں اپنی جگہ پر جمے ہوئے تھے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ کبھی اپنی مرضی مت چھوڑنا۔ لوگ تمہیں بتائیں گے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے اور کیا بننا چاہیے، لیکن ہمیشہ اپنے دل کی سننا۔ تمہاری سلطنت تمہارے اصولوں پر بنے گی، کسی اور کے نہیں۔ اگر تم گر بھی جاؤ تو دوبارہ اٹھنا اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھنا۔ اس نے فجر کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم کی چمک تھی جو وہ اس لڑکی میں دیکھ بھی رہا تھا۔ یہ جو تمہاری سلطنت بنانے کا خواب ہے نا، اسے کبھی مرنے مت دینا۔ یہ تمہیں آگے بڑھنے کی طاقت دے گا۔ راستے میں بہت سی مشکلات آئیں گی، بہت سے لوگ تمہیں روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر تمہارا یقین مضبوط ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر گویا ہوا۔ اور ہاں، یہ نایاب مکڑی یاد دلائے گی کہ طاقت ہمیشہ بڑی نہیں ہوتی، چھوٹی چیزیں بھی بڑے کام کر سکتی ہیں۔ اسے سنبھال کر رکھنا، یہ تمہیں بہت کچھ سکھائے گی۔ رئیس نے گیلی پیشانی سے بالوں کو پیچھے کیا اور ایک گہری نظر فجر پر ڈالی، جس کے چہرے پر اس کی باتوں کا گہرا اثر دکھائی دے رہا تھا۔ بارش اب کچھ ہلکی ہو گئی تھی، گویا فطرت بھی ان کی گفتگو سن رہی ہو۔ میں یاد رکھوں گی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ رئیس کی گاڑی سامنے سڑک پر آ کر رکی۔ کیا میں تمہیں گھر چھوڑ دوں؟ وہ اسے وہاں کے لیے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ فجر نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے ابا آتے ہوں گے، انہیں پتہ ہے میں ہمیشہ ناراض ہو کر یہیں آتی ہوں، وہ مجھے لینے آ رہے ہوں گے۔ اگر میں انہیں یہاں نہ ملی تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس نے بائیں جانب سڑک پر نظر دوڑائی، جہاں شام کی مدھم ہوتی روشنی میں اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ رئیس نے محسوس کیا وہ اپنے ابا سے پیار کرتی تھی۔ میں تب تک ویٹ کر سکتا ہوں، رئیس نے پیشکش کی، نظروں میں فکر مندی تھی۔ فجر نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ آپ جا سکتے ہیں، مگر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، نظریں اب زمین پر تھیں۔ مگر کیا؟ رئیس سنجیدہ تھا۔ وعدہ مت بھولیے گا۔ فجر کی یاد دہانی پر رئیس کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ آئی۔ ایک ایسا وعدہ جو اس نے ایک چھوٹی سی لڑکی سے کیا تھا، ایک وعدہ جو اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر اس پر ڈالی جو اب بھی اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر اپنا بڑا سا ہاتھ بڑھا کر اس کے چھوٹے سے سر پر رکھ کر اس نے سر کو دائیں بائیں زور سے گھمایا، ایک شفقت بھرا انداز۔ جیسی ہو ویسی رہنا، اس نے فجر سے کہا۔ اگلی بار زخموں پر مرہم خود رکھنا، کیونکہ تم یہ کر سکتی ہو۔ اس نے اشارہ ساتھ رکھے فرسٹ ایڈ باکس کی جانب کیا جو وہ اس کے لیے چھوڑ رہا تھا، اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور اس نے ہاتھ ہلا کر فجر کو الوداع کہا۔ پھر اس کی گاڑی آگے بڑھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سڑک پر دور ہوتی چلی گئی۔ فجر کے چہرے کی وہ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے جاتے ہی غائب ہو گئی۔
اس کی جگہ ایک سنجیدہ تاثر نے لے لی۔ وہ بھول گیا تو؟ اس نے شیشے کے جار میں قید مکڑی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، جیسے وہ اس کی رازدار ہو۔ پر میں اسے یاد رکھوں گی، ایک مینٹور کے طور پر۔ آج اسے اپنی زندگی کا ایک نیا موڑ مل گیا تھا۔ اسے باتیں کرنے کے لیے ایک غیر متوقع دوست مل گیا تھا۔ اور پھر سڑک پر ایک کھٹارا سا رکشہ آ کر رکا۔ اس کے ابا اس میں سے اترے۔ انہوں نے فجر کو دیکھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے بھاری اسکول بیگ میں فرسٹ ایڈ باکس ڈالا اور اسے کندھے پر لٹکا لیا۔ آج اسے ایک نیا راستہ مل گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا تھا۔ وہ ابا کی جانب بڑھ گئی، ہاتھ میں جار لیے۔ بارش تھم چکی تھی اور سرمئی بادلوں کے پیچھے سے سورج کی ہلکی سی کرن نمودار ہوئی۔ وقت کی کتاب پھڑ پھڑا کر اپنے پنے بند کر دیے۔ ماضی کے اس خوبصورت اور دھندلے خیال کا عکس فجر کی آنکھوں سے محو ہوا اور اس کی جگہ حال نے لے لی۔ وہ اب بھی بالکنی میں کھڑی تھی، رات کے گہرے ہوتے منظر کو اپنی نظروں میں سموئے ہوئے، اور رئیس اورنگزیب جو کچھ فاصلے پر کھڑا شہر کی روشنیاں دیکھ رہا تھا، پر اس کی نگاہیں جمی تھیں۔ اس واقعے کو کتنے سال گزر گئے تھے، ایک ایسی ملاقات جو فجر کے ذہن پر نقش تھی۔ ہر ایک لفظ، ہر ایک نصیحت اس کے حافظے میں تازہ تھی، مگر رئیس وہ اسے یاد نہیں تھی۔ ان گزرے سالوں میں وہ اور بھی زیادہ پربکار اور جاذب نظر ہو گیا تھا، جبکہ اس کی نگاہوں میں فجر کے لیے کوئی شناسائی نہیں تھی۔ آج فجر کی آنکھوں میں کوئی تلخی نہیں تھی، نہ ہی وہ کسی قسم کا الزام لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جتلانا یا اس سے کوئی پرانا حساب چکانا نہیں چاہتی تھی۔ آج اس کی نظروں میں وہی معصومیت اور بے بسی تھی جو اس نے برسوں پہلے اس بس اسٹاپ پر بیٹھی ہوئی دکھائی تھی۔ وہ اس کے کہے پر چلی تھی، اس اجنبی کی چند نصیحتوں کو اپنا رہنما بنایا تھا۔ اس نے ایک راہ دکھائی تھی، ایک حوصلہ دیا تھا، اور وہ اس پر چلتی رہی تھی۔ آج جب اس نے اپنی سلطنت بنا لی تھی، اور اب جب اسے اس سلطنت کو خطرہ لاحق ہوا تو وہ مدد کے لیے آیا تھا، بالکل اس وعدے کی طرح جو اس نے برسوں پہلے کیا تھا۔ مگر کیا وہ اسے یاد تھی؟ کیا وہ اس 14 سالہ لڑکی کو پہچانتا تھا جو اس کے دیے ہوئے حوصلے سے آج اس مقام پر پہنچی تھی؟ یہ ایک گہرا سوال تھا جس کا جواب فجر کے پاس نہیں تھا۔ شاید وہ اسے بھول گیا تھا، شاید وہ ان لاتعداد لوگوں میں سے ایک تھی جن سے وہ زندگی میں ملا تھا۔ اس سوچ پر فجر کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں ماضی کی یادیں اور حال کی حقیقت دونوں شامل تھیں۔ اگر وہ بھول گیا تھا تو خیر تھی، وہ اسے کبھی یاد نہیں دلائے گی۔ وہ اس کا مسیحا تھا، وہ پہلا شخص تھا جس نے اس کے زخم پر مرہم رکھا تھا، چاہے ان کی دشمنی جو بھی ہو، وہ کاروباری حریف ہوں یا رفیق۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے جتنی مرضی نفرت کر لیں، لیکن سچ تو یہی تھا۔ اس کے دل میں ہمیشہ وہ یاد زندہ رہے گی جہاں وہ مسیحا تھا، مینٹور تھا، اور وہ جذباتی، بے وقوف، ہٹ دھرم 14 سالہ ہوشیار لڑکی۔ وہ اسے کبھی نہیں بتائے گی اس کی زندگی میں رئیس اورنگزیب کا مقام کتنا بڑا تھا۔ منار کے ڈیزائننگ اسٹوڈیو میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، سوائے ایک دھیمی جیز موسیقی کے جو پس منظر میں بج رہی تھی، اور کچھ کاغذوں کی سرسراہٹ کے جو فجر اور فلک کے ہاتھوں میں تھے۔ دونوں رانیاں پروجیکٹ پر کام کر رہی تھیں، لیکن آج منار میں ایک اور ہاٹ ٹاپک چھایا ہوا تھا، رئیس اورنگزیب کی سالگرہ۔ کل جب وہ منار آیا تھا تو وہ پورے منار کو اپنی سالگرہ کی تقریب میں مدعو کر گیا تھا۔ فجر اس تقریب میں جا رہی تھی اور خلاف توقع وہ اس بار تیار تھی۔ فلک ان اکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے ایک ٹیم مہرون رنگ کے مختلف لباس لیے ڈیزائننگ اسٹوڈیو میں داخل ہوئی۔ یہ سبھی لباس ماڈرن تھے، سلیو لیس، بیک لیس، کچھ کے گلے گہرے تھے، ہر ایک اپنی جگہ منفرد اور دیدہ زیب۔ سالگرہ کی تقریب کا تھیم سیاہ اور مہرون تھا۔ فجر نے ان ملبوسات کو ایک نظر دیکھا اور پھر انہیں ایک جانب رکھنے کا اشارہ کیا۔ ٹیم خاموشی سے ملبوسات کے سٹینڈ کو ایک طرف رکھ کر چلی گئی۔ فلک نے ایک بار پھر کن اکھیوں سے فجر کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات تھے، لیکن وہ خاموش رہی۔ ویسے یہ سبھی زیادہ ماڈرن ہے، میں کچھ اور منگواتی ہوں۔ اس نے لباس دیکھنے کے بعد اپنے فون پر کسی کو ہدایات دینا شروع کی۔ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی چمک تھی۔ پھر اس نے فلک کو دیکھا۔ تمہارے لیے کیا منگواؤں، ماڈرن گاؤن یا سمپل فراک؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ آواز میں وہی خوشگوار حیرت تھی جو اس کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ وہ آج خوش لگ رہی تھی۔ فلک اس سوال پر گڑبڑا گئی، اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ چاہ کر بھی وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے ابھی تک فجر کو اپنے اور رئیس کے تعلق کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ڈیٹیلز میسج کر رہی ہوں۔ اس کا جواب نہ پا کر فجر نے فون ایک جانب رکھا اور فلک کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم نے بتایا نہیں؟ اس کے ابرو ہلکے سے چڑھے ہوئے تھے۔
فلک کا گلا ریت کی طرح خشک محسوس ہو رہا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ حیران ہوئی، آنکھوں میں الجھن تھی۔ کیا مطلب نہیں جاؤ گی؟ کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، فلک ہچکچائی۔ وہ کل میں رجب، اس نے بات ادھوری چھوڑی، الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ رجب کا نام ذہن میں آتے ہی اسے کل کی وہ تکلیف دہ بات چیت یاد آ گئی جب رجب نے اسے رئیس کی سالگرہ میں جانے سے پہلے ہی ٹوک دیا تھا۔ فجر کی پیشانی پر لکیریں ابھریں۔ تو گھبرا کیوں رہی ہو؟ تم اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہو یا وہ تمہارے ساتھ؟ اس کی سیدھی بات نے فلک کو مزید گھبرا دیا۔ یہ صرف ایک بہانہ تھا، وہ وہاں خود بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ چائے کے لیے پوچھ رہے جبکہ میں نے ابھی تک کھانے کی ہے، فلک نے لکنت سے کہا۔ اس کی نظریں میز پر گڑی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی فجر کو اس کی زندگی کی یہ پیچیدگیاں معلوم ہوں۔ فجر نے اس کے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ کو بھانپ لیا۔ دیکھو فلک، تمہارا دل مانے تو جانا، ورنہ خود کے ساتھ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رشتے زبردستی نہیں بنتے، خود کو وقت دو۔ اس کا لہجہ پرسکون اور دوستانہ تھا۔ نہ کرنا سیکھو، یہ تمہاری زندگی ہے، کسی اور کو اسے کنٹرول کرنے کی اجازت مت دو۔ فلک نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ تمام اسباق جانتی تھی مگر عمل کرنا سب سے مشکل کام تھا۔ وہ جن رشتوں کی افریت میں پھنسی ہوئی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ یہ سچائی تھی مگر وہ اس سچائی کو اپنی زندگی میں کیسے لاگو کرتی، یہ مشکل سوال تھا۔ کچھ دیر وہ مزید کام کرتی رہیں اور پھر فلک چلی گئی۔ وہ چند گھنٹوں کے لیے ہی وہاں آتی تھی۔ فلک کے جانے کے بعد ڈیزائننگ اسٹوڈیو میں ایک بار پھر مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ اسٹوڈیو میں صرف اس کی موجودگی تھی اور چاروں طرف پھیلے فیبرکس، ڈیزائننگ چارٹس اور سلے ہوئے نمونے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں ہلکی سی آہٹ تھی اور اس کی نظریں سیدھی فجر کی میز پر پڑیں۔ وہ بھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر کمرے کے کونے میں رکھے مہرون رنگ کے ملبوسات کے ریک پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا، اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ریک کے قریب جا کر ملبوسات کا جائزہ لینے لگا۔ یہ سبھی لباس انتہائی ماڈرن تھے۔ وہ جو اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اسکاٹ لینڈ میں گزار چکا تھا اور ہر طرح کے ماحول کو دیکھ چکا تھا، ان لباسوں کو دیکھ کر بھی ایک عجیب سی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے بالآخر پوچھا۔ آواز میں غیر یقینی کی ایک جھلک تھی۔ فجر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک ابھری۔ سالگرہ کی تقریب کے لیے لباس ہیں؟ اس نے بے نیازی سے جواب دیا اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی، گویا اسے ولی کی حیرانی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے ایک ایک لباس کو غور سے دیکھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ رہے تھے۔ اور کیا تم ان میں سے کچھ پہنو گی؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ پہلے اس نے فجر کو اس قدر نمایاں کرنے والے لباس پہنے نہیں دیکھا تھا، اس بار حیران ہونا بنتا تھا۔ فجر نے ایک نظر ولی کو دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاں بالکل۔ اس کا چہرہ مزید پریشان ہو گیا، بلکہ حیران۔ ان میں کیا برائی ہے؟ فجر نے اپنی بھویں اٹھائیں۔ اس کی آواز میں چھیڑنے کا تاثر واضح تھا۔ نہیں، برائی نہیں ہے، وہ جلدی سے بولا، اپنی نظر ملبوسات سے ہٹاتے ہوئے فجر پر مرکوز کی۔ مجھے لگا تم ان میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کرو گی، یہ کافی کھل کر ہیں۔ فجر نے مسکراہٹ ضبط کی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس ماحول کی عادی ہو چکی ہوں، اب تو یہ سب مجھے بالکل نارمل لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تیر رہی تھی مگر ولی نہیں دیکھ پایا۔ وہ ریک کی طرف پڑی اور محرون رنگ کا ایک خاص لباس نکالا جو سلیو لیس تھا اور آگے پیچھے دونوں طرف سے گہرا گلا تھا۔ یہ لباس کافی بولڈ تھا۔ میں سوچ رہی تھی یہ پہن لوں۔ فجر نے لباس کو اپنے سامنے کر کے دیکھا جیسے وہ واقعی اسے پہننے کا ارادہ رکھتی ہو۔ ولی نے لباس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں تھوڑی پھیل گئیں اور اس کے ابرو بے اختیار اوپر اٹھ گئے۔ اس نے کچھ کہا نہیں لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بہت کچھ کہہ رہے تھے، حیرت، پریشانی اور شاید تھوڑی سی اداسی بھی۔ اس کا منہ ہلکا سا کھلا رہ گیا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے ہوں۔ وہاں ہزاروں لوگ ہوں گے، سب اسے اس لباس میں دیکھیں گے۔ دل کو کچھ ہوا۔ فجر نے اس کے چہرے کے تاثرات کا لطف اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں چمک مزید تیز ہو گئی تھی۔ وہ دلچسپی سے ولی کو دیکھ رہی تھی، اس کے رد عمل کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنی نگاہیں بمشکل اس ماڈرن لباس سے ہٹا کر فجر پر مرکوز کر پایا۔ اس کے لبوں پر کچھ الفاظ آئے، رکے اور پھر اس نے ایک لمبی سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ ٹھیک ہے، اس نے بالآخر کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھنچاوٹ تھی جسے فجر نے بخوبی محسوس کیا۔ وہ ریک کی طرف سے ہٹ کر میز کی جانب بڑھا اور وہاں رکھے ڈیزائننگ پیڈ پر نظر ڈالی۔ مجھے لگتا ہے میں پروجیکٹ کے لیے ایک اور میٹنگ رکھنی چاہیے، ٹیم بھی یہی چاہتی ہے، کچھ چیزیں فائنل کرنی ہے، خاص طور پر بجٹ اور مارکیٹنگ کی حکمت عملی۔ بگ بی کا ہونا بھی ضروری ہے۔
وہ پیشہ ورانہ انداز میں کہہ رہا تھا، نظریں میز پر جمی تھیں، فجر کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ شاید اس لباس کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی اندرونی بے چینی اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ وہ اس کی بے چینی اور خفگی محسوس کر سکتی تھی اور اسے یہ صورتحال کچھ دلچسپ لگ رہی تھی۔ پاکستان میں ایلیٹ کلاس میں ایسے ملبوسات عام تھے۔ ٹھیک ہے، ٹیم جب چاہے میٹنگ رکھ لے، میں تیار ہوں، اس نے بے نیازی سے کہا، آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ ولی نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے فجر کی آنکھوں سے ملیں اور پھر فوراً ہٹ گئیں۔ اس نے ایک بار پھر ریک پر رکھے محرون لباس کی جانب دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر کہا، میں ٹائم کنفرم کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مڑا اور بنا فجر کی جانب دیکھے تیز قدموں سے اسٹوڈیو سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، لیکن اس بار یہ خاموشی کچھ زیادہ گہری تھی۔ فجر نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگایا اور اس ماڈرن لباس کی طرف دیکھا جو ابھی بھی ریک پر لٹکا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر دبی ہوئی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک سنجیدہ تاثر نے لے لی۔ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ لباس کا انتخاب صرف ایک لباس نہیں تھا بلکہ ایک پیغام تھا۔ وہ ان ملبوسات کو دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں کئی خیالات گردش کر رہے تھے، البتہ ولی کو الجھا کر وہ کافی محظوظ ہوئی تھی۔ روشنیاں آسمان میں بکھرے تاروں سے مقابلہ کر رہی تھیں۔ اس نے بے دلی سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر رجب رضا کے نام کے ساتھ درجنوں نوٹیفیکیشنز موجود تھے، مسڈ کالز اور ان گنت پیغامات۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن پھر ہمت کر کے میسیجز کھول لیے۔ رجب کی طنز سے بھری تحریر اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، ایک ایک لفظ اسے چھلنی کر رہا تھا۔ لگتا ہے محترمہ آج بھی بہت مصروف ہے، پہلا میسیج تھا جس میں کھلا طنز تھا۔ کہیں رئیس اورنگزیب کی سالگرہ کی تیاریاں تو نہیں چل رہی؟ سنے آج کل یہی ہاٹ ٹاپک ہے۔ اسے بتانے کے بعد بھی کہ وہ وہاں نہیں جا رہی، پھر بھی وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آخر وہ چاہتا کیا تھا؟ اگلا میسیج مزید تکلیف دہ تھا۔ میں تو بس یوں ہی سوچ رہا تھا کہ فلک جیسی ایماندار لڑکی بھلا اتنے بڑے بزنس ٹائکون کی پارٹی میں کیوں جائے گی، خاص کر جب اس کا ماضی اتنا روشن رہا ہو۔ فلک کو لگا اس کے پرانے زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہو۔ ویسے سنے وہاں بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، پورا منار جا رہا ہے، کہیں تمہارا بھی تو ارادہ نہیں بدل گیا؟ فلک نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، اذیت پورے جسم میں پھیل گئی۔ خیر، مجھے کیوں یاد کرو گی تم؟ مصروف رہو اپنی اہم مصروفیات میں، مناؤ اس کا سوگ۔ اس نے فون ایک طرف پٹخ دیا جیسے وہ کوئی جلتا ہوا انگارہ ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جو چہرے پر نشان بنا رہے تھے۔ کس مصیبت میں پھنس گئی تھی وہ؟ رجب کی یہ مسلسل بدگمانی اور اس کی زندگی پر کنٹرول کرنے کی کوشش اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی یہ باتیں اسے ایک ایسے دائرے میں قید کر رہی تھیں جہاں سے اسے فرار کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ اپنے ہی گھر میں، اپنی ہی ذات میں اجنبی ہو کر رہ گئی ہو۔ وہ اس سے چائے پر ملنا چاہتا تھا اور جب تک وہ ہاں نہ کرتی شاید یہی سلسلہ چلتا رہتا۔ شاید اسے رجب کی بدگمانی دور کرنی چاہیے، ایک آخری کوشش کر لینی چاہیے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے رجب کو کل کا وقت دے دیا، جب رئیس کی سالگرہ کی تقریب عروج پر ہوگی تب وہ رجب کے ساتھ چائے پر ہوگی، شاید وہ تب اس کا یقین کر لے۔ یہی سوچ کر اس نے رجب کو ایک میسج چھوڑ دیا۔ رات اپنے گہرے سائے پھیلا چکی تھی جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ کمرے میں دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور کل کے برعکس آج یہاں کوئی شوخ محرون لباس نہیں تھا بلکہ ایک سکون بخش خاموشی اور ٹھہراؤ کا احساس تھا۔ وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی، ایک ایسا روپ جو کل کے تصور سے بالکل مختلف تھا مگر اس کی شخصیت کے زیادہ قریب تھا۔ یہ سادگی میں چھپا ایک جادو تھا، ایک ایسی خوبصورتی جو چیخ کر اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلاتی تھی بلکہ دھیرے سے دل میں اتر جاتی تھی۔ اسی لمحے اس کا فون بج اٹھا، ولی کا فون تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور مسکراہٹ چھپاتے ہوئے فون اٹھایا۔ ہیلو، اس کی آواز میں سکون تھا۔ تیار ہیں؟ میں لینے آ رہا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک بے چینی سی تھی۔ فجر نے آئینے میں اپنے عکس پر ایک آخری نظر ڈالی اور پھر سکون سے بولی، مجھے تو ابھی کم از کم 1 گھنٹہ اور لگے گا۔ دوسری طرف ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ 1 گھنٹہ؟ وہ اتنا ٹائم تو نہیں لیتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں کچھ دیر تک آتا ہوں، سنجیدگی سے کہتے اس نے فون بند کر دیا۔ فجر نے میز سے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں۔ وہ پوری طرح تیار تھی، لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے لینے آئے گا، لیکن آج وہ خود اسے سرپرائز دینے والی تھی۔ وہ شخص جو اسے کسی بولڈ اور ماڈرن لباس میں دیکھنے کی توقع کر رہا تھا، وہ اسے اپنے پسندیدہ لباس میں دیکھ کر یقیناً دنگ رہ جائے گا، اور اس کی یہی حیرت دیکھنے کے لیے فجر کا دل بے تاب تھا۔
جبکہ دوسری جانب رئیس مینشن میں پورا شہر جیسے اکٹھا ہو گیا تھا۔ یہ بہت بڑی تقریب تھی جو اس بار اس نے اپنے محل جیسے گھر پر رکھی تھی۔ بڑا سا سفید مینشن خاموش وقار کے ساتھ روشنیوں میں نہایا کھڑا تھا۔ پورچ کے ستونوں پر سفید گلوب لائٹس چمک رہی تھیں، جن کا عکس نیچے بچھے سنگ مرمر پر ساکت پانی کی طرح ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے پورچ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سیاہ ڈریس سوٹ میں ملبوس وہ فجر کو لینے جا رہا تھا۔ اندر تقریب اپنے عروج پر تھی اور تبھی وہاں ایک سیاہ گاڑی آہستہ سے آ کر رکی۔ یہ جانی پہچانی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رکا۔ دروازہ کھلا اور وہ اتری۔ وہ جیسے چاندنی میں لپٹی ہوئی تھی، مگر گردن گرا کر اس عالی شان سفید محل کو دیکھ رہی تھی جو اسی کے لیے بنا ہوا لگتا تھا۔ سفید محل میں اتری سفید پری۔ شخصیت کے لحاظ سے بدرو ٹھیک رہے گا۔ سفید رنگ کی ٹیشو کی ساڑی اس کے وجود پر ایسے ملبوس تھی جیسے چاند رات کی خاموش روشنی جسم پر اتر آئی ہو۔ یہ سفید کوئی عام سفید نہیں تھا، یہ وہ سفید تھا جو چاند کے گرد ہلکی سی کہکشاں بن دیتا ہے۔ بازوؤں کی سلیو لیس اسکرٹ اور بلاؤز کی پشت کا مکمل کور ایک شائستہ توازن پیدا کر رہا تھا، جبکہ بلاؤز پر کی گئی ہلکی سی آف وائٹ کڑھائی اس کے ذوق کی تہذیب کی خاموش گواہی دیتی تھی۔ اس کے ریشمی کافی رنگ کے بال جو کندھوں سے ذرا نیچے تک آتے تھے، آزاد اور بے نیاز تھے۔ کچھ لٹیں بے خیالی میں کھلی ہوئے کندھوں پر بکھری تھیں، جیسے ہوا نے انہیں نرمی سے سہلایا ہو اور اس کا چشمہ بالوں پر جما ہوا تھا۔ ساڑی کا گلا مختصر تھا، نہایت نفیس۔ اس کی گردن میں بندھا سفید موتیوں کا باریک ہار کسی پرانی نوابزادی کی جھلک دے رہا تھا، جو زیور نہیں فقط ایک احساس بن کر چمک رہا تھا۔ پیروں میں سلیقے سے پہنی گئی سفید ہیلز نہ زیادہ اونچی تھیں نہ نمایاں، مگر ہر قدم پر وقار کا تاثر چھوڑتی تھیں۔ ایک ہاتھ میں بریسلیٹ کی لطیف چمک تھی اور دوسرے ہاتھ کی کلائی پر چمکتا ہوا کڑا۔ دونوں زیورات گویا اس کی شخصیت اور اعتماد کا امتزاج تھے۔ ہیزل آنکھیں جیسے سارا راز اپنے اندر سمیٹے خاموشی سے جگمگا رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں خواب نہیں، فیصلے ہوتے تھے، خاموش مگر قاطع۔ دراز قد اور دبلی پتلی سی وہ لڑکی اس ساڑی میں اس قدر حسین لگ رہی تھی جیسے کوئی چاند سادی دھرتی پر صرف ایک شام کے لیے اتری ہو، خاموش، شفاف، ناقابل رسائی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو اب اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ سانس کی آمد و رفت جیسے کہیں رک گئی تھی، پلکیں جھپکنے میں وقت لگا۔ لبوں پر کچھ کہنے کا خیال آیا مگر لفظ راستہ بھول گئے۔ دل نے جیسے اپنی رفتار تیز کی اور لمحہ ایک خاص دھڑکن پر رک سا گیا۔ فجر کی نظریں اس سے ٹکرائیں۔ ولی نے ایک لمحے کو خود کو سنبھالا، قدم آگے بڑھایا اور جب وہ اس کے قریب پہنچی تو اس نے کچھ کہنے کی بجائے چند لمحے اسے ویسے ہی دیکھا، پھر اس کی خفقی بھری آواز ابھری، تو میرے ساتھ یوں نہیں کر سکتی؟ آنکھوں اور چہرے پر خفقی تھی۔ کیا؟ اس نے پلکیں جھپکائیں۔ وہ سامنے لان میں دیکھ رہی تھی جہاں کافی عوام نظر آ رہی تھی۔ تمام مرد سیاہ سوٹ میں اور تمام عورتیں مہرون رنگ پہنے ہوئے تھیں۔ ایک وہ تھی جو ولی کا پسندیدہ رنگ پہن کر آئی تھی۔ سب سے پہلے تمہیں دیکھنے کا حق تم مجھ سے نہیں چھین سکتی، وہ ابھی بھی خفگی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ جب اتنی حسین لگے گی وہ اسے سب سے پہلے دیکھے گا۔ اچھا، مجھے لگا تھا مجھے سب سے پہلے دیکھنے کا حق میرا ہے۔ فجر کے لبوں پر شرارت بھری مسکراہٹ رقصاں تھی۔ مت بھولو کہ تم بھی میری ہو۔ وہ خفا تھا مگر نظریں اسی کے چہرے پر جمی تھیں۔ فجر کے رخسار لال ہوئے، وہ وہاں مزید کھڑے نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ اسے لیے اندر کی جانب بڑھا۔ فجر یہاں پہلی بار آئی تھی مگر کسی رشتے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ بزنس پارٹنرز کی حیثیت سے۔ وہ دھیمے قدموں سے ایک ساتھ چل رہے تھے۔ کئی نظروں نے پلٹ کر اس سفید ساڑی والی لڑکی کو دیکھا جس کے ساتھ سیاہ لباس والا لڑکا تھا۔ اب وہ کچھ کہہ رہا تھا، وہ ضبط کرنے کے باوجود ہنس رہی تھی اور یہ منظر نہایت دلکش تھا۔ وہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے۔ حال لوگوں سے بھرا ہوا تھا جیسے شہر کے تمام ستارے رئیس اورنگزیب کی کہکشاں میں اتر آئے ہوں۔ مردوں کے سیاہ لباس اور عورتوں کے شوخ میرون ملبوسات نے ایک طے شدہ منظم خوبصورتی کا تاثر پیدا کیا تھا۔ فجر فروا کے ساتھ کھڑی باتوں میں مصروف تھی مگر اس کی نظریں بے اختیار ہجوم میں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ رئیس ابھی تک نظر نہیں آیا تھا لیکن اس سے زیادہ اسے فلک کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک خواہش سر اٹھا رہی تھی کہ کاش فلک یہاں ہوتی۔ سبھی یہاں تھے، تقریباً پورا منار سوائے اس کے۔ تبھی بالائی منزل پر ایک حرکت ہوئی۔ رئیس وہاں نمودار ہوا، سیاہ ڈریس پینٹ پر سفید شرٹ میں ملبوس۔ اس کے ساتھ ایک خاتون رپورٹر تھی اور یہ منظر غیر معمولی تھا۔
سال میں بس یہی ایک موقع ہوتا تھا جب کسی کو اس کی ذاتی زندگی یا خیالات کے بارے میں انٹرویو کرنے کی اجازت ملتی تھی۔ دونوں کے کالروں پر چھوٹے مائک لگے تھے جو اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ یہ ایک غیر رسمی اور چلتے پھرتے لیے جانے والا انٹرویو ہے۔ یہ انٹرویو ریکارڈ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ریلنگ کی طرف آئے۔ رپورٹر نے ریلنگ سے ٹیک لگا لی جبکہ رئیس نے اپنے ہاتھ اس پر جما دیے۔ اس کی نظریں نیچے وسیع ہال میں پھیلے ہوئے رنگوں اور چہروں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ایک سرد بے تاثر نگاہ جیسے کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کو دیکھتا ہے، اور تبھی جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اس کی نظروں کو ایک وجود نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ یہ اس کے منصوبے میں نہیں تھا، یہ اس کی ترتیب دی گئی بساط پر ایک غیر متوقع چال تھی۔ مہرون اور سیاہ کے سمندر میں وہ سفید رنگ ایک جزیرے کی طرح تھا، منفرد، پرسکون اور ناقابل یقین حد تک نمایاں۔ وہ سفید پہنے ہوئے تھی اور رئیس کو باقی سبھی رنگ بے رنگ لگے۔ وہ خواب اور معجزے کے درمیان کوئی شے تھی، ایک ایسا طلسم جو حقیقت کے کھردرے پن کو ایک لمحے میں بھلا دے۔ رئیس نے سانس روکی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نیچے کھڑی وہ لڑکی کسی طوفان کی طرح تھی، خاموش مگر سب کچھ تہس نہس کر دینے والی۔ دل نے ایک دھڑکن چھوڑی، پھر دوسری بھی، اور رئیس کو لگا جیسے اس کا سینہ ضبط کے بوجھ تلے ٹوٹنے والا ہو گیا ہو۔ وہ خود پر قابو پا رہا تھا، کم از کم ظاہر میں، چہرہ پتھر کی طرح سنجیدہ، آنکھیں نیم تنگ، اور ہونٹوں پر وہی ہلکی سی تمسخرانہ سختی جو اس کی پہچان تھی۔ مگر دل کا عالم کچھ اور تھا۔ وہاں ایک دراڑ پڑی تھی، ایک ایسی دراڑ جس سے روشنی کی ایک کرن پھوٹ کر اس کے اندر کے اندھیروں کو چیر رہی تھی۔ اسی لمحے رپورٹر کی آواز گونجی جو اس کی اندرونی کیفیت سے مکمل طور پر بے خبر تھی۔ آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے مسٹر اورنگزیب؟ اس کی نظریں اب بھی نیچے فجر پر جمی تھیں۔ سفید۔ لفظ اس کے لبوں سے بے اختیار پھسلا، حالانکہ وہ ہمیشہ سے سیاہ رنگ کا اسیر تھا۔ رپورٹر نے چونک کر اسے دیکھا مگر فوراً سنبھل گئی۔ اچھا، اور آپ کے خیال سے لڑکیوں پر سب سے زیادہ کون سا رنگ جچتا ہے؟ اس کی آنکھیں جیسے اس کی نہیں لگ رہی تھیں۔ وہ سفید ساڑی کو نہیں، اس میں ملبوس وجود کو دیکھ رہا تھا جو خود ایک رنگ بن گیا تھا۔ سفید۔ وہی جواب، مگر اس بار آواز میں گہری خوابناک کیفیت تھی۔ رپورٹر نے مسکراتے ہوئے اگلا سوال داغا۔ آنکھیں کیسی اچھی لگتی ہیں آپ کو؟ کسی رپورٹر کو پہلی بار ان سوالوں کے جواب ملے تھے۔ وہ خوش تھی۔ اسے کہنا تھا شہد رنگ، کیونکہ فلک کی آنکھیں دنیا کی خوبصورت آنکھیں تھیں، لیکن اس کے سامنے ہیزل آنکھوں کا ایک جوڑا تھا جس میں فیصلے تھے۔ ہیزل، برجستہ بغیر سوچے سمجھے لبوں سے ادا ہوا۔ رپورٹر کی دلچسپی بڑھ رہی تھی۔ اور بال کیسے اچھے لگتے ہیں؟ اسے لمبے بال پسند تھے، لیکن وہ نیچے اس کے شانوں پر بکھرے کافی رنگ کے بالوں کو دیکھ رہا تھا جو آزاد اور بے نیاز تھے، سیدھے اور چھوٹے۔ اس کی آواز اب کسی اور ہی دنیا سے آ رہی تھی۔ اس کی نظریں فجر پر اس طرح جمی تھی جیسے کائنات میں دیکھنے کے لائق بس وہی ایک منظر بچا ہو۔ رپورٹر جو رئیس کی آنکھوں میں تیرتی انجانی کیفیت سے ناواقف تھی، اپنے سوالات کی فہرست میں آخری نقطے پر آئی۔ آخری سوال، مسٹر اورنگزیب، آپ کے نزدیک عورتوں پر کون سا لباس سب سے زیادہ پرکشش لگتا ہے؟ اس سوال پر رئیس کے ذہن میں کوئی سوچ نہیں ابھری، صرف ایک عکس تھا، نیچے ہال میں کھڑا وہ سفید وجود۔ ساڑی وہاں درجنوں عورتوں نے پہن رکھی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی اور دیدہ زیب، مگر اس نے فجر کو دوسری بار ساڑی میں دیکھا تھا اور اسے یوں لگا جیسے یہ لباس بنا ہی صرف اسی کے لیے تھا۔ ساڑی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، آواز میں ایک حتمیت تھی۔ رپورٹر نے تشکر بھری مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ریکارڈنگ مشین بند کی۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ چند مزید رسمی جملوں کے بعد وہ نیچے چلی گئی۔ نیچے کیمروں کی فلیش لائٹس ایک لمحے کے لیے بلائی منزل کی طرف چمکیں، جیسے اس انٹرویو کے اختتام کی گواہی دے رہی ہوں۔ مراد جو کچھ فاصلے پر کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اب اس کی جانب بڑھا۔ اس کے چہرے پر گہری تشویش تھی۔ اس نے کولڈ ڈرنک کا ایک گلاس رئیس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے مشینی انداز میں تھام لیا اور ایک گھونٹ بھرا، مگر نظریں ابھی تک ہال کے اس پار فجر پر جمی تھیں۔ رئیس، تمہاری آنکھیں۔ مراد نے اس کے ساتھ ریلنگ پر کونیاں ٹکاتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ کیا ہوا انہیں؟ رئیس کا لہجہ اسپاٹ تھا، مگر اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ یہ پھر سے ویسی لگ رہی ہیں، مراد نے زور دے کر کہا۔ تم انٹاکسیکیٹڈ لگ رہے ہو، ہوش میں آؤ رئیس۔ آخری جملہ ایک جھٹکا تھا۔ رئیس نے چونک کر فجر سے نظریں ہٹائیں، گلے میں جیسے کچھ اٹک گیا۔
اس نے بمشکل تھوک نگلا۔ رخ موڑ کر جب اس نے مراد کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہ سرد بے نیازی نہیں تھی بلکہ ایک گہری چھپی ہوئی بے بسی تھی۔ مان جاؤ کہ تم اس کے سامنے بے بس ہو۔ مراد کے لہجے میں اب التجا تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دوست خود کو دھوکہ دینے کی کوشش میں دیر کرتے۔ وہ ولی اور فجر کو ساتھ دیکھ چکا تھا۔ وہ مجھ سے 17 سال چھوٹی ہے مراد۔ اس کی آواز میں ایک جلن سی تھی۔ میں اپنی نظروں میں نہیں گرنا چاہتا۔ اس نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس ختم کر دیا، مگر گلاس کی ٹھنڈک اس کے اندر جلدی آگ کو بجھا نہ سکی۔ اس کی نظریں پھر بے اختیار اس کی طرف پلٹ گئیں۔ 17 سال کا فرق ہے، 27 کا نہیں، مراد نے دلیل دی۔ یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے جو بدلا نہ جا سکے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور تم سے پچھتاوے کے ساتھ رہ جاؤ، اپنے دل کی سن لو۔ میں دل کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا مراد۔ اس کے لہجے میں تکلیف کی ایک واضح لہر تھی، اور اسی لمحے جیسے کوئی غیبی طاقت اس کی اذیت کا تماشا دیکھ رہی ہو۔ فجر نے سر اٹھایا اور سیدھا اس کی طرف دیکھا۔ ان کی نظریں ملیں۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ اس نے شناسائی میں ہلکے سے سر کو خم دیا، ایک سادہ سا معصوم سا اشارہ، اور اس کے بال پھسل کر اس کے کھلے شانے پر آ گرے۔ یہ منظر ایک تیر کی طرح تھا۔ رئیس نے جھٹکے سے رخ موڑ لیا جیسے اس نے آگ کو چھو لیا ہو۔ اس نے ریلنگ پر اپنی گرفت سخت کر لی، انگلیاں سفید پڑ رہی تھیں۔ یہ جو ہو رہا تھا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا بنایا ہوا قلعہ، اس کی ضبط کی دیواریں، سب کچھ ایک لڑکی کی ایک نگاہ سے لرز رہی تھیں۔ دل کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے رئیس، مراد نے اس کی حالت دیکھ کر دھیمے سے کہا۔ تم حسرتوں کے ساتھ زندہ رہو، کم از کم ایک بار لڑ کر تو دیکھو۔ یہ جنگ میرے اپنے آپ سے ہے، اس نے بھینجی ہوئی آواز میں کہا، اور اس جنگ میں ہارنا برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ مزید وہاں ایک لمحہ نہیں رکا۔ ایک تیز قدم اٹھاتا وہ بالکنی کے دوسرے سرے کی طرف بڑھ گیا، اس منظر سے، اس احساس سے اور خود اپنی بے بسی سے دور بھاگتا ہوا۔ وہ رئیس اورنگزیب تھا، وہ کبھی ہار نہیں مانے گا، وہ دل کے ہاتھوں نہیں مرے گا، کبھی نہیں۔ محفل کی رونق اور موسیقی کا شور پیچھے رہ گیا تھا۔ فجر نے بالآخر اسے ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ وہ سب سے الگ تھلگ مینشن کے اس حصے میں تھا جسے سن روم کہا جاتا تھا۔ دن میں یہاں سے سورج کی روشنی چھن کر آتی تھی، مگر اس وقت شیشے کی دیواروں سے صرف چاندنی کا سرد نور اور لان سے آتی ہلکی موسیقی کی آواز اندر جھانک رہی تھی۔ سن روم کے دونوں جانب تالاب بنا تھا اور وہ درمیان میں چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہاں وہ اکیلا تھا، ایک گہری چمڑے کی کرسی پر بیٹھا جس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ ہوا میں مہنگے سگار کا دھواں تیر رہا تھا۔ وہ گہرے سوچ میں ڈوبا تھا، مگر خود سے فرار حاصل کرنے کی کوشش میں تھا۔ وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر وہ چونکا نہیں، جیسے اسے اس کی آمد کا پہلے سے اندازہ ہو، مگر جیسے ہی اس نے رخ موڑ کر فجر کو اپنے سامنے دیکھا، اس کے ہاتھ میں پکڑا سلگتا ہوا سگار ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا، اور پھر اس نے بے دردی سے قریب پڑی ایش ٹرے میں مسل دیا۔ یہ ایک غیر ارادی فعل تھا، جیسے اس کی موجودگی میں یہ سکون بخش عمل بھی ایک گناہ بن گیا ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وہی سرد، بے تاثر ماسک واپس آ چکا تھا جو چند لمحے پہلے بالکنی میں لرز گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا رئیس اورنگزیب مجھ سے اس قدر ڈرنے لگا کہ خود کو یوں چھپائے پھرے گا۔ فجر کی آواز میں واضح استہزاء تھا، اس کی آنکھوں میں شکایت تھی اور لہجے میں وہ کاٹ جو صرف وہی استعمال کر سکتی تھی۔ وہ اس سے منار کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، وہ اس سے ماضی بھول جانے کا کہنا چاہتی تھی، مگر وہ آج اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ رئیس نے اپنی شرٹ کی اوپری بٹن بند کیے۔ اس کا قد اور شخصیت اس خاموش سنرو میں اور بھی حاوی لگ رہا تھا۔ ڈر اور احتیاط میں فرق ہوتا ہے محترمہ۔ احتیاط؟ وہ حیران ہوئی، اسے آج کیسی احتیاط یاد آ گئی تھی۔ آپ آج مجھ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیوں؟ کیا آپ اس حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتے کہ آپ نے پوری زندگی جس عورت کے نام پر وقف کر دی، آج اس کی بہن آپ کے سامنے کھڑی ہے اور آپ اس سے آنکھ تک نہیں ملا پا رہے؟ یہ ایک براہ راست حملہ تھا۔ رئیس کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر لگی ذرہ میں درار تلاش کر لی ہو۔ اس کے اندر کچھ جلنے لگا، وہی غصہ، وہی بے بسی۔ اس نے گہری سانس لی اور خود کو مجتمع کیا۔ جذباتی بلیک میلنگ مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ تمہاری بہن ماضی کا حصہ تھی، ایک بدصورت مگر ماضی کا حصہ۔ آج تم اور میں بزنس پارٹنر ہیں، ہمارا رشتہ صرف منافع اور نقصان کا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس کے الفاظ بے رحم تھے، جان بوجھ کر چنے گئے تھے تاکہ ہر قسم کی جذباتی وابستگی کی جڑ کاٹی جا سکے۔
فجر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے مایوسی جھلکی۔ وہ اسے واقعی یاد نہیں تھی، ان کا تعلق یہی تھا کہ وہ منار کی بہن تھی، بس۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ آپ خود سے بھاگ رہے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ کہہ کر وہ پلٹی اور خاموشی سے سن روم سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد کی تنہائی اور بھی گہری ہو گئی۔ رئیس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ اس کے ہاتھ بھی اختیار مٹھیوں میں بھنج گئے۔ دشمن، وہ دشمن ہے اور ہمارا یہی رشتہ رہے گا۔ باہر ایک عوام اس کا انتظار کر رہی تھی اور وہ یہاں خود سے لڑ رہا تھا۔ ہاں، وہ دشمن تھی جسے بچانے کے لیے وہ گاڑیوں کی قطار لے کر بھاگتا تھا۔ ریستوران کی مدھم روشنیوں اور کافی کی مہک میں گھلی ہلکی موسیقی ایک پرسکون ماحول بنا رہی تھی۔ فون پر طنز اور بدگمانیوں کی تیر برسانے والا شخص اس کے سامنے بیٹھا ایک بالکل مختلف انسان لگ رہا تھا۔ اس کی باتوں میں شائستگی تھی اور لہجے میں نرمی۔ فلک کو کچھ دیر کے لیے اطمینان محسوس ہوا، جیسے اس نے یہاں آ کر درست فیصلہ کیا تھا۔ وہ پرسکون تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں فلک، میں اس ملاقات کا کب سے منتظر تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ جواب دینے ہی والی تھی کہ رجب کا فون بجنے لگا۔ اس نے اسکرین پر نام دے کر ایک ناگواری کا تاثر دیا اور پھر فلک سے معذرت کرتے ہوئے کرسی سے اٹھا اور ریستوران کے شیشے والے حصے کی طرف چلا گیا تاکہ باہر کھڑے ہو کر سکون سے بات کر سکے۔ فلک نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور ایک گہرا سانس لیا۔ اسے یہاں آئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اور اسے واپس بھی جانا تھا۔ فخرہ جام شروع کے لیے نکلا تھا۔ فخرہ گھر اکیلی تھی، وہ اسے بتا کر آئی تھی۔ اسی لمحے میز پر پڑا اس کا دوسرا فون، جسے اس نے شاید جلد بازی میں وہیں چھوڑ دیا تھا، تھر تھرانے لگا۔ اس کی اسکرین روشن ہوئی اور پھر بجھنے لگی۔ فلک نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس کی مسلسل گونج ماحول کے سکون کو توڑ رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی نے اسے گھیر لیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے فون کی طرف دیکھا، شاید کوئی ایمرجنسی ہو۔ یہ سوچ کر اس نے فون اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے فون کان سے لگایا، اس سے پہلے کہ وہ ہیلو کہتی، دوسری طرف سے ایک کرخت اور غسیلی آواز سنائی دی۔ تمہیں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے رجب؟ وہ لڑکی تمہارے ساتھ ہے نا؟ رئیس کی اس خوشگوار دن کو سیاہ بنانے کا اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہو سکتا۔ آخر تم یہ معاملہ کھینچ کیوں رہے ہو؟ فلک کا چہرہ فک ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہو۔ آنکھیں خوف اور بے یقینی سے پھیل گئیں۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس سانس روکے سنتی رہی۔ آواز دوبارہ گونجی اور اس بار اس میں پہلے سے زیادہ زہر تھا۔ اس لڑکی کو اتنی اذیت دو کہ رئیس اورنگزیب کی روح تک تڑپ جائے۔ یہ جملہ ایک بجلی بن کر اس پر گرا۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر قالین پر گر گیا۔ اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ پورا وجود سن ہو گیا۔ وہ ایک بت کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ آنکھیں سامنے کی دیوار پر جمی تھیں۔ فون سے ہیلو ہیلو کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں اور پھر کال کٹ گئی۔ وہ اس آواز کی سحر سے تب نکلی جب اس کا ذہن دھماکے سے پھٹا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا رخ موڑا اور شیشے کی دیوار کے پار دیکھا۔ رجب اب بھی فون پر بات کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہی سکون نہیں تھا جو چند لمحے پہلے تھا۔ اس نے بھی فلک کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ان کی نظریں ملیں اور فلک کو لگا جیسے اس نے ایک نقاب کے پیچھے چھپے شکاری کو دیکھ لیا ہو۔ ایک انجانا خوف اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی بن کر دوڑ گیا۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیوں سے ٹکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح اس کے ذہن پر برس رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ شخص کون تھا؟ اس کا دماغ معوف ہونے لگا، لیکن اس کے اندر بقا کی جبلت چیخ رہی تھی، بھاگو یہاں سے بھاگو۔ وہ وحشت زدہ سی اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا۔ اس کی دنیا گھوم رہی تھی۔ ریستوران کی آوازیں اور روشنیاں دور ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی طرف بھاگی۔ اسی لمحے رجب نے اپنی کال ختم کی اور تیزی سے میز کی طرف پلٹا۔ فلک وہاں نہیں تھی۔ اس کی نظر فرش پر پڑے اپنے دوسرے فون پر پڑی۔ اس نے فون اٹھایا اور کال ہسٹری دیکھی۔ ایک سرد لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ کیا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ وہ شائستہ اور نرم مزاج شخص کہیں غائب ہو گیا تھا اور اس کی جگہ ایک خوفناک بے رحم چہرہ ابھر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک تھی۔ میں چاہتا تھا تم جیو فلک عالمگیر، لیکن تمہیں مرنے کی بہت جلدی ہے۔ وہ اپنی چیزیں اٹھاتا، میز پر چند نوٹ رکھتا اور بجلی کسی تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ وہ ابھی دور نہیں گئی ہوگی، وہ اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ اگر وہ سچ جان گئی تھی تو اس کا مرنا طے تھا۔ جبکہ فلک بے تحاشا سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ گاڑیوں کے ہارن، لوگوں کا شور، کچھ بھی اسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا ذہن خالی تھا اور صرف ایک ہی سوچ، ایک ہی خوف اس پر حاوی تھا۔ اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے فون ملا رہی تھی،
پہلے فخر کا مگر نمبر نہیں ملا. وہ فجر کو فون کر رہی تھی مگر اس نے اٹھایا نہیں. اسے لگا جیسے پوری دنیا میں صرف وہی بچی ہو. وہ ایک جال میں پھنس چکی تھی اور شکاری اس کے پیچھے تھا. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے, کیا کرے. اس کا ہر راستہ, ہر پناہ گاہ اسے اسی خوفناک حقیقت کی طرف لے جا رہی تھی کہ جس شخص پر اس نے ایک لمحے کے لیے اعتبار کرنے کی کوشش کی تھی وہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی اذیت کا منصوبہ ساز تھا, بلکہ وہ اس کی موت کی طرح اس کے پیچھے آ رہا تھا. اوکے جی, تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں, اور یہ چیپٹر نمبر 9 بھی یہاں پر ختم ہوتا ہے. اور جو عنکبوت کی کتاب 2 بائنڈنگز میں آتی ہے نا, تو پہلی بائنڈنگ یہاں پر ختم ہو گئی ہے. ہم ہاف سے تھوڑا زیادہ کر چکے ہیں, اور چلو شکر ہے فلک بچ گئی ہے. اس کا جلدی بھانڈا پھوٹ گیا. مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا تھا کس طریقے سے اسے کوئی ٹریپ کر لے گا, اور خیر ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس کو پکڑ ہی نہ لے. ابھی بھی اسے مار سکتا ہے, کڈنیپ کر سکتا ہے, یوز کر سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک بات جو یہ ہے کہ فلک نے جو سفید ساڑی پہنی ہے بڑی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے, ایز آلویز. لیکن جو تھیم ہے کہ سب نے مہرون پہننا ہے, تو وہ تھیم کو کیوں نہیں فالو کیا جا رہا سب سے الگ دکھنے کے لیے؟ کم آن فلک, فجر, ایسے نہیں کرنا ہوتا, تھیم کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو پھر غلط بات ہو گئی نا. ساری عورتوں کی لائم لائٹ لے لی اس نے کہ مطلب سب نے مہرون پہنا ہے, ایک وائٹ پہن کے آ جائے گی تو ظاہری بات ہے وہ الگ ہی دکھے گی. تو یہ غلط ہے, نہیں کرنا ایسے. اور رئیس, اچھا وہ اس کا دشمن ہی رہنا چاہتا ہے لیکن اندر اندر سے اس سے محبت کرتا ہے, لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ وہ دشمن ہی رہے. اور ان کی بہت پہلے کی بھی ملاقات ہو چکی ہے, تو پہلے کی ملاقات میں اسے پتہ نہیں چل گیا ہوگا کہ یہ منار کی طرح لگتی ہے, کیونکہ وہ تو بچپن میں بھی اس نے منار کو دیکھا ہوا ہے. خیر جی کوئی بات نہیں. اور کیا ہوا ہے؟ اور کچھ خاص نہیں ہوا جی. اب دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا. اگلی قسط میں, اگلے چیپٹر میں, اگلی بائنڈنگ میں ہوتی ہے ملاقات. رکھیں دعاؤں میں یاد. اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بہت بری بات ہے, فوراً سے کر لیں چینل کو سبسکرائب. اللہ حافظ.